رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر خواتین کے ساتھ کیسا رویہ فرماتے تھے؟ امت کو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے نرمی ہی فرمائی ہے کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو اس وقت کیا ہے کہ خواتین کو جہنم میں زیادہ دیکھا. بوڑھوں کا جنت میں داخلہ منع ہے کہ 3 بچے یا 2 بچے جس کے بچپن میں بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ بھی جنت میں جانے والی. ہمارا سلسلہ وار بیان سیرت ہی تو زندگی ہے. ہر ہفتے کی رات الحمدللہ کسی نہ کسی پہلو سے ہم مذاکرہ کرتے ہیں. عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے میل جول، عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. آج جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو پہلو بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام خواتین سے کیا معاملہ ہوا کرتا تھا. ایک تو مستقل طور پر شروع میں ہم نے کئی ہفتے تک ایک موضوع لے کے چلے تھے جس کا سلسلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محرم خواتین اور ازواج مطہرات اور جو گھریلو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر خواتین کے ساتھ کیسا رویہ فرماتے تھے اور کیسے ان کے ساتھ بات چیت فرمایا کرتے تھے. عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پر خود عمل خواتین کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق نرمی والا ہی تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ امت کو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے نرمی ہی فرمائی ہے. فرمایا کہ آپ کو بالنساء خیرا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اور آپ کو ایک اچھی راہ دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، بہترین سلوک کرنا اور اچھے رویے کے ساتھ ان کو پیش آنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو فرمایا بھی کرتے تھے اور مختلف موقعوں پر ان کو تسلی بھی دیا کرتے تھے اس پہلو سے کہ انما النساء شقائق الرجال، کہ جو نساء خواتین ہیں وہ بھی مردوں جیسی ہیں، وہ بھی مردوں جیسی ہیں. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ خواتین مردوں جیسی ہیں سے کیا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مقام مرتبہ پانے کے اعتبار سے کہ وہ مردوں جیسی ہیں، یعنی ان کا وہ والا حصہ یا وہ والی ان کی نفسیات کے ہم کچھ نہیں، یا عرب کلچر میں جو پایا جاتا تھا مرد ہی مرد ہے، خواتین کو انسان بھی گنتی نہیں کرتے تھے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تسلی دیا کرتے تھے. اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی ایسی بات آتی کہ خواتین مردوں کی طرح اعمال میں مقابلے کا سوچا کرتی تھی کہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، تو وہ آگے چلے گئے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ام عمارہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ساری چیزیں تو رجال کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو آپ نے کوئی تفصیل کے ساتھ بیان ہی نہیں فرمایا. تو اس پر قرآن عزیز کی آیات نازل ہوئی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما کہ اللہ جل جلالہ نے جو جو صفات مردوں کی تھی وہ خواتین کی ذکر فرمائیں کہ وہ خواتین بے شک مسلمان مرد
مسلمات خواتین، مومنات اور قانتات اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، صدقہ دینے والی اور صبر کرنے والی، خشوع خضوع کرنے والی اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والی، والصائمات اور روزہ رکھنے والی، والحافظین فروجہم والحافظات۔ اور اللہ پاک نے جب یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وہ مرد بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والحافظات کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ فروج کا لفظ اللہ جل جلالہ نے استعمال ہی نہیں فرمایا کہ ان کو اشارے کے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ بھی خود کی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مطلب یہ ہے کہ جو کام مرد کرتے ہیں وہ والی صفات اگر خواتین بھی اپنا لیں، خواتین بھی اپنا لیں۔ خواتین اگر کہیں کہ صبر مردوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے اور صدقہ مردوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، ان تمام کے لیے ہے عد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ کہ اجرا عظیما، اجر ہے اور پھر عظیما بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے جب بات فرمائی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سب کچھ قلیل ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ پاک نے قلیل فرمایا یہ کتنا کثیر ہے؟ قلیل ختم ہی نہیں ہو رہا، دنیا کو قلیل فرمایا اور یہ قلیل ختم ہی نہیں ہو رہا۔ زندگیاں بیت گئی ہیں اس قلیل کے پیچھے کہ یہ قلیل ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ کا قلیل تو ہے، یہ اللہ کا قلیل ہے، یہ 6 براعظم 7 براعظم اور ان کے اوپر نیچے کے سارے جواہرات جتنا کچھ ہے وہ سارا ہے قلیل۔ تو اللہ کا کثیر کتنا ہوگا؟ اجرن فرمایا عظیما، بڑا اجر، تو اللہ کا بڑا کتنا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ ان کو عظیم عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو جب بیعت فرماتے تو ان کو بھی بیعت فرماتے اور مردوں کو بھی بیعت فرماتے، اور خواتین اور مردوں کو جب مردوں کو بیعت فرماتے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت اصل میں المبایعہ ہوتا ہے معاہدہ، کہ معاہدہ کیا ہے صفات کی بنیاد پر، ایمان پر، شرک نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے اور برے کاموں میں، الٹے کاموں میں، پٹھے کاموں میں نہیں ہوں گے، اس چیز کا معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ مصافحہ نہیں فرماتے، خواتین کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی فرماتے تھے، پردے میں ہی کے بعد میں ہی معاہدہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے تھے، خواتین کا نہیں ملاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی سورۃ ممتحنہ میں اس کی تفصیل آتی ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ آ رہی ہیں اس چیز پہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کسی ایک دوسرے کے اوپر بہتان درازی نہیں کریں گی، اور ساری صفات کرنے فی معروف، جو کام آپ ان کو نیکی کے بتلائیں گے ان کی وہ نافرمانی نہیں کریں گی بلکہ بجا آوری ہی کریں گی۔ واستغفر لہن اللہ، کہ واستغفر لہن، کہ اللہ جل جلالہ بھی ان کے استغفار کو قبول کرتے ہیں، آپ بھی ان کے لیے استغفار کر لیا کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ غفور الرحیم ہیں۔ تو اس میں پھر تفصیل بھی ہے، اس تفصیل میں جائیں گے تو موضوع ہمارا آگے پیچھے چلا جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بھی ان کے ساتھ بات چیت میں اور معاملے میں نرمی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے سفر میں ساتھ تھے، تو جو ایک غلام ساتھ تھا، کالا غلام، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدن سوقن بالقواریر، اور دوسرے لفظ میں یہ فرمایا کہ ارفق بالقواریر یعنی النساء،
کہ ان کو اس کی آواز ذرا اچھی خوبصورت تھی، اور اونٹوں کو تھوڑا سا چلا کے لے کے جا رہا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہ فرمایا کہ جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی خواتین نرم ہوتی ہیں، ان کو بھی چوٹ آ سکتی ہے. ایک پہلو بالقواریر سے، جیسے معاہدہ اور عہد، مطلب یہ ہے کہ ان کے جذبات اور ان کی جو کشش ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں سے ان کی رعایت کی گئی. ایک یہ ہے کہ جسمانی نرمی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے جذبات کی نرمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ان کو بتلا رہے. قریشی خواتین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے تعلیم کا اور ان کے وعظ کا بھی مختصر طور پر اور مختص طور پر کوئی نہ کوئی دن ایام ان کے لیے متعین فرماتے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ. کہ لوگ مرد تو آتے ہیں آپ سے، آپ کی باتیں لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ سے علم لے کے جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی متعین آپ فرما لیں، ہم بھی آیا کریں اور آپ سے سیکھ کے چلے جایا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم، تعلیم، وعظ اور مختلف قسم کی چیزیں بھی بتلائیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکن امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثہ، کہ جو کوئی بھی خاتون اس کے 3 بچے بچپن میں اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو یہ کیا ہے کہ کان لہا حجابا من النار، یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، اللہ جل جلالہ جزائے خیر دے صحابہ کو بھی صحابیات کو بھی. مختلف مواقع پر ان کے سوالات سے ہمارے لیے بہت دروازے کھلے. اس پر فرمانے لگی یا رسول اللہ جس کے دو بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اثنین اثنین اثنین، جی 2 بچے بھی 2 بچے بھی 2 بچے بھی جس کے چلے جائیں تو وہ جنت میں جائے گی. ان بچوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کو بھی بچوں کے لیے جنت میں داخل کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو خواتین کی حاضری، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو واعظ فرمایا اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ فرمایا، اور فرمایا کہ تصدقنا فإن أكثركن حطب جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری جگہ پر بھی ہے کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو اس وقت کیا ہے کہ خواتین کو جہنم میں زیادہ دیکھا. فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ حطب جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ. تو دوسرے مواقع پر خواتین کے صدقے کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. اور ایک اور پہلو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے خامد کی شکایت کرتی ہو، لَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ، کہ اپنے خاون کی ناشکری کرتے ہو اور شکایت کی کثرت کرتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اذا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا فقالت ما رأيت منك خيرا قط، کہ پوری زندگی آپ اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہیں اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتے رہیں، اور تھوڑی سی کمی اگر وہ دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے ما رأت منك خيرا قط، کبھی بھی آپ کی طرف سے مجھے فائدہ پہنچا ہی نہیں، تیرا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ کبھی بھی اپنے خامد کی اور گھر میں رہنے والے جو سربراہ ہیں ان کی ناشکری کسی صورت میں نہ کرو. تو یہ بھی تربیت ہو رہی. اچھا، یہ چیز بعض اوقات اس قسم کی چیزیں جو رائج ہوتی ہیں
ہم سمجھاتے ہوئے یا بتلاتے ہوئے اس کو تانے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اس کو تانے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تانے کی شکل میں پیش کرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ سلیقے اور طریقے سے سمجھانے کی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو صدقے کا بہت حکم فرماتے تھے کہ آپ لوگ صدقہ دیا کرو، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن، آپ صدقہ کیا کرو، اگرچہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اپنے زیور میں سے ہی کچھ صدقہ کر لیا کرو، اپنے زیور میں سے ہی کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات کی تو مختلف قسم کی ہمارے لیے ہی ایک پہلو سیکھنے کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹا کہ بات کرنی ہے، تو زینب رضی اللہ عنہ جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ زوجہ ہیں، ان سے کہا کہ ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خطاب کیا ہے کہ صدقہ کیا کرو، تو پھر یہ ہے کہ آپ جاؤ ان سے کچھ لے آؤ، آپ جاؤ ان سے کچھ لے آؤ۔ کہا میں نہیں جانا، آپ ہی جا، آپ ان کی عزیزہ بھی ہیں، یہ رشتہ دار بھی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں گئی تو مجھ سے پہلے ایک اور خاتون بھی کھڑی تھی دروازے، مجھ سے پہلے ایک اور خاتون بھی کھڑی تھی دروازے پہ، تو میں تو صرف یہی ہم ڈر گئی کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بہر بھیجا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ ایسے ہے کہ آپ ان کو جا کے بتا دیں، امراتین بالباب، دو خاتون ہیں دروازے کے قریب، دروازے کے باہر کھڑی ہیں، وہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہیں، تو لیکن یہ مت بتانا، ولا تخبروا من نحن، ہم کون ہیں ہمارا نہ بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ ایک انصار میں سے اور ایک زینب۔ فرمایا کون سی زینب بھائی؟ فرمایا کہ وہ امرات عبداللہ، عبداللہ کی جو زوجہ ہے۔ ہاں، فرمایا جی لہا اجرانی، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، کہا اس کو دینا چاہیے، اس کو دینے پہ ڈبل ثواب ملے گا، ایک ثواب رشتہ داری کا ملے گا اور ایک ثواب صدقے کا ملے گا۔ تو اس سے مختلف پہلو جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو وہاں اگر مرد صدقہ کرنے والے ہیں تو ان کو ڈبل صدقے کا، الاقربون اولا بالمعروف، جو رشتہ دار ہیں وہ نیکی کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ بہتر مصرف وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس میں ہم سبھی کمزور ہیں، اس میں ہم سب ہی کمزور ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی خدمت بھی فرمائی اور ان کو مختلف قسم کے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب کبھی بھی جو کوئی بھی آتا تو کبھی بھی کسی کو واپس خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عید کے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اور اس سے جب آتے تھے تو خواتین کو صدقے کا فرماتے تھے، ویسے ہی تصدقوا فرماتے تھے کہ بھئی عید کا دن ہے تو اس میں ایسا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، سب کی خوشیاں برابر کی ہوں۔ جیسے ایک ماں ہے وہ دیکھتی ہے کہ بچے سب برابر ہوں، بچے میرے بیٹے سب برابر ہوں۔ ایک بیٹی ماڑی ہے، شادی ہو چکی ہے، اس کی فکر ماں کو لگی رہتی، والد ایک محبت میں لگے رہتے ہیں کہ ایک ماڑا ہے، عید کا موقع ہے، جو دوسرا ہے دوسرے کو بار بار کہنا کہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، بھائی کو دیا یا نہیں دیا، بہن کو دیا یا نہیں دیا، ان کو پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔ تو وہ بار بار جب ماں اور باپ لگے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے، تصدقوا کہنے کا کیا مطلب کہ وہ ایک درد کہ میری امت کا جو غریب طبقہ، جو نیچے والا طبقہ ہے، وہ اس خوشی میں کہیں محروم نہ ہو جائے، تو ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ اس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو صدقہ دینے والے ہیں وہ خواتین ہی سب سے زیادہ صدقہ دینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذکر اور تسبیحات کا بھی فرماتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، سبحان اللہ الملک القدوس کہا کرو، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کہا کرو،
اور ان کو انگلیوں پر گن گن کے کہا کرو۔ تسبیح ناجائز نہیں ہے، گن کے ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ براہ راست سنت اس میں ہے کہ آپ انامل کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر انگلیوں کے اوپر آپ پڑھتی رہا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہنم سے بچانے والی، یہ جہنم سے بچانے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کو پریشانی ہوتی تو دونوں پہلو ہیں۔ کبھی کبھار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مالی امداد فرما دیا کرتے، اور کبھی کبھار ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف ان کو توجہ دلواتے تھے، اور اس میں دو دعائیں آتی ہیں، ایک تو بالکل خاص خواتین کو ہی فرمائی، اور اس میں تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک کلمات تقولین ہن عند الکرب او الکرب، کہا کہ آپ کو ایسے کلمات چند نہ سکھلا دوں، اگر ان کو آپ پڑھ لیا کریں مشکل وقت میں تو مشکل آپ کی دور ہو جائے گی، مشکل آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو خواتین کے مسائل اپنے ہی ہیں، مردوں کے مسائل مشکل اپنے ہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فراوانی مال کی اور متاع کی اور سارا کچھ ہے، اس سب کے باوجود بھی خواتین کو بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو پالنا مستقل، پیسوں سے بچے نہیں پلتے، مستقل ان کو اپنی صحت کی بھی ضرورت اور ان کی تربیت کی بھی ضرورت، اور بچوں کو شروع سے لے کر اینڈ تک لے کے چلنا ان کے لیے مکمل طور پر مشقت ہے، اور مشقت کے مختلف پہلو ہیں۔ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا بتلائی وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ اللہ ہیں، اللہ اللہ ہیں، لا اشرک بہ شیئا، میرے وہ رب ہیں، میں ان کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتی۔ اچھا، کتنی بڑی پیار کی اس میں دعا ایسی ہے کہ عند الکرب، کہ آپ کو مشکل وقت جب آپ پڑا ہے تو اس میں دعا والی کون سی چیز ہے؟ اس میں دعا والی چیز نہیں ہے، اس میں مقصد والی چیز ہے، کہ جب آپ اپنے مقصد پہ لوٹ آؤ گی کہ اللہ ایک ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، تو اللہ نے ویسے ہی آپ کا کام بنا دینا، اللہ نے ویسے ہی آپ کا کام بنا دینا ہے۔ ایک اور دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بہت سارے محدثین نے ذکر بھی کیا، اور اس کا یہ فرمایا کہ جو دعا یہ کیا کرے گا اس کی ساری مشکلات دور ہو جایا کریں گی۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ساتھ میں العظیم الحلیم، کہ جو بڑے بھی ہیں اور بردبار حلیم بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک اور رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، زمین اور آسمان کے مالک وہی ہیں، ورب العرش، اور وہ کریم ذات عرش کی بھی مالک ہے۔ یہ دعا جو کوئی بھی پڑھے گا، یہ الفاظ جو کوئی بھی پڑھے گا، محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا اس میں بھی کیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا اس میں کیا ہے۔ اور ایسے ہی عرفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ توحید کا تذکرہ کرنا، توحید کا تذکرہ کرنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی جو بندگی کے ساتھ اللہ کو ایک وحدانیت دل میں بٹھانا، اس سے سارے کام ہو جاتے ہیں، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو اور پہلو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواتین میں سے ارامل کہتے ہیں بیوہ،
بیوہ خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. ان کے کام کاج کے لیے اگر چلنا پڑتا تو چل بھی پڑتے تھے, اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی نرمی والا معاملہ فرماتے, ان کی حاجات بھی پوری فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا بھی کہ الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل, کہ جو کوئی کسی بیوہ کی ضرورت پوری کرتا ہے, اس کی ضرورت پوری کرتا ہے, اور اس کی معاشی ضرورت, اس کی تعلیم کی ضرورت, اس کی مالی ضرورت جو کوئی پوری کرتا ہے, وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں نکلنے والا مجاہد. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جو کوئی امداد کرتا ہے بیوہ کی, اور وہ ایسے ہے کہ جیسے سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک شخص یہ ہے کہ سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کا قیام کر کے اللہ کی عبادت کرے, اور دوسرا شخص کیا ہے کہ کسی ضرورت مند بیوہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے, ماہانہ راشن اس کو دے دیتا ہے, اس کے بچوں کی تعلیمی کچھ سرگرمی اپنے سر پہ لے لیتا ہے. تو کیا ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ان کے ساتھ بھی فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے, ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح دل لگی ثابت ہے. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجوز جو خواتین میں سے بوڑھی خواتین ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. تو ایک خاتون پہنچی تو حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلنی اللہ الجنہ, کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام فلان ان الجنہ لا تدخلها عجوز, آپ کو پتہ ہے جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے, بوڑھوں کا جنت میں داخلہ منع ہے. وہ روئی پیٹی, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, میرے ساتھ ہوا کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. وہ روئے اور سارے مسکرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایسے ہی ہے, وہاں جنت میں تو بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوتا, بوڑھی خاتون تو اس میں جانے کسی نے ہونا نہیں ہے کسی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئی پیٹی فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا, کہ وہاں سارے جوان ہوں گے, وہاں سارے جوان ہوں گے. یہ بڑھاپا ختم, بوڑھے بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے, بوڑھیاں بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گی, جوانی آ جائے گی, 30 سال کی عمر پکی جوانی, سارے کے سارے جوان ہوں گے. تو جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے. تو اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی اور مزاح بھی ان کے ساتھ فرمایا. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختلف پہلو سے ہم نے جو ہے وہ پیش کیا کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق اور ان کی ساری چیزوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. ہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کیا دیا, اور خواتین کے تو حصے بھی کم ہیں, اور ان کو جی مرد کے مقابلے میں سنگل ملتا ہے, اور ان کی گواہی وہ بھی مرد کے مقابلے میں کم ہے, اور عام معاشرے میں بھی ان کو وہ والی حقوق اور وہ والا مقام اور مرتبہ نہیں ملتا. تو وہ سارا کچھ کس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اسلام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو, امرأہ کو, عورت کو حقوق میں سے سب سے بڑا حق وہ یہ ہے کہ جینے کا حق اسلام نے دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ وہ تو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, زندہ رکھنے کا حق نہیں تھا. اسلام نے سب سے پہلے خاتون کے حقوق میں سے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا, وہ اسلام نے دیا. اچھا, اس کے بعد کیا حق دیا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام نے ان کو ایسی عزت دی
کہ اسلام سے پہلے کیا تھا کہ خواتین کو اس طرح سے پیش کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ رویے ایسے اختیار کیے جاتے تھے جیسے جانور کے ساتھ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حق نہیں دیا بلکہ اتنا مقام دیا کہ جس کی 3 بیٹیاں وہ اور میں دونوں جنت میں. اس طرح صرف بیٹیاں نہیں فرمایا، فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیاں اللہ نے اس کو دیں، ان کی تعلیم کا اس نے اپنے سر لیا، اس کی تربیت کا لیا، پھر ان کو بیاہ دیا. یہ سارے سٹیپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، صرف جننا نہیں فرمایا. صحابہ نے پوچھا 2، فرمایا 2 پر بھی، 1 فرمایا 1 پر بھی. اچھا دوسری حیثیت کیا ہے کہ خواتین کی، خاتون کی دوسری حیثیت بہن کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے حوالے سے بھی یہی فرمایا کہ جس کی 3 بہنیں، جس کی 2 بہنیں، وہ ان کی تربیت کرنے کے ساتھ ان کو بیاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. اور پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں، ماں کی حیثیت سے کیا ہے کہ 3 بچے یا 2 بچے جس کے بچپن میں بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ بھی جنت میں جانے والی. اچھا جہاں تک ہوا ان کے حقوق کی بات کہ بھئی ان کو تو سنگل ملتا ہے، ان کو سنگل ملتا ہے. یہ عین جو شریعت جس اللہ نے بنائی ہے اس نے عین ضرورت کے مطابق بنائی ہے، کیونکہ تفصیل پہ اس کے اوپر نہیں جاتے. اتنا کر لیں کہ سنگل خواتین کو ملتا ہے. سنگل کیوں ملتا ہے کہ اس نے ایک پہلو سے اپنے امی ابو سے تو اسے سنگل لیا، لیکن اپنے خامن سے کتنا لیا؟ ساری ضروریات اس کی اسلام نے خامن کے اوپر رکھ دی. اچھا مرد کو اگر ڈبل ملا ہے تو مرد نے ڈبل لے کر اپنے لیے نہیں لیا، اس نے بھی آگے خاتون پہ خرچ کرنے کے لیے اس کو دیا ہے کہ اس کو ڈبل ضرورت ہے، اپنے اخراجات بھی ہیں، اس کے ساتھ اس کی زوجہ محترمہ کے بھی اخراجات ہیں، تو اسلام نے اس طرح سے دیا. اور جہاں تک گواہی کی بات ہے کہ عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، وہ سارے پہلوؤں پر ایسا نہیں ہے کہ 2 خواتین کی جو گواہی ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے. وہ صرف عدالت کی مخصوص گواہی کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو بہت سے پہلو ایسے ہیں جس میں معتبر ہی خاتون کی گواہی ہے، مرد کی ہے ہی نہیں. یعنی عورت ایک ہے، اس کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے، اس نے عدالت میں اپنا کوئی مدعا پیش کیا ہے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں خاتون ہی ہیں اور اسی کی ہی مانی جاتی ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ بے خواتین کے حقوق کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ ان کو حقوق کیا ہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جائے. یہ خود سے کما سکتی ہیں، یہ خود سے بنا سکتی ہیں، یہ خود سے ٹائر چینج کر سکتی ہیں، یہ خود سے ڈرائیونگ کر سکتی ہیں. ان کو کسی چیز کی، کسی کے محتاج زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بس میں صرف یہی عرض کروں گا، گزارش ہی پیش کروں گا کہ ان سے پوچھ لیں جو اس طرح سے گزار رہی ہیں. یورپ سے پوچھ لیں جنہوں نے آزادی دی ہے، جنہوں نے وہ خاندانی کلچر کو تباہ اور تحلیل کر دیا ہوا ہے، ان کی زندگیاں جا کے دیکھیں. جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی، جنہوں نے باپ کو باپ نہیں مانا، جنہوں نے بیٹے کو بیٹا نہیں مانا، جنہوں نے بھائی کو بھائی نہیں مانا، جنہوں نے اپنی مرضی اور اپنے اعتبار سے چلی ہیں، ان کے چہرے بھی بتلاتے ہیں اور ان کی رہن سہن اور زندگی بھی بتلاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے معانست کے لیے ایک نظام جو بنایا ہے اسی کے تحت ہی چلنا ہے. ہاں اس میں اتنا ضرور ہے کہ ہمارا معاشرہ، یہ پہلو تو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری زیادتیاں بھی خواتین پہ ہیں. وہ جو بہت سی خواتین کے اوپر زیادتی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اور لوگوں کے اپنے کلچر اور تہذیب، گری ہوئی تہذیب کی وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی خواتین کو اس طرح سے پیش آتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کو مارتے ہیں اور ان کو دبکاتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں. یہ ان کی اپنی غلطی ہے. یہ غلطی اسی طرح سے ہی ہے. اسلام نے ایک زندگی پیش کی، اس زندگی کے مطابق اگر کوئی مسلمان نہیں چل رہا تو کمزوری اسلام کی نہیں ہے، اس مسلمان کی ہے. تو ایسے ہی اگر ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کی جا رہی، ان کے ساتھ رویے درست نہیں کیے جا رہے، تو پھر کیا ہے کہ دوسرا سسٹم ہمارا کون سا مضبوط ہے؟
دوسرا سسٹم ہمارا کون سا مضبوط ہے؟ ہمارے اخلاقیات کے، امانت کے، دیانت کے، رہن سہن کے سارے پہلو ہی کمزور ہیں۔ جہاں دوسرے پہلو کمزور ہیں وہاں خواتین کے حقوق والے پہلو بھی کمزور ہیں، وہاں بیٹیوں کو حقوق بھی نہیں ملتے، مطلب ان کی جائیداد نہیں ملتی، بہنوں کو بھی نہیں ملتی، ماں کے ساتھ بھی خاتون ہونے کی وجہ سے کمی کمزوریاں ہیں۔ کمی کمزوریاں یہ اپنی کمزوری اور بدعملی کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے۔ بس یہ تھوڑی سی جو بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خواتین کے ساتھ کس طرح سے معاملہ فرمایا اور ان کی چیدہ جو مثالیں تھیں وہ بھی سامنے آ گئی، اور ویسے ہی جو خواتین کی بات ہے کہ جو مطالبات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں نے بات کر لی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ،